مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، گر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ہم کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ حضرات و خواتین، سامعین و ناظرین، ماہ جمادی الثانی گزر رہا ہے۔ اس ماہ پاک میں اہل ایمان کے ہاں، اہل محبت کے ہاں کشتہ عشق و رسالت، اسلام کے پہلے مبلغ، پہلے مسلمان، پہلے عاشق رسول جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال منایا جاتا ہے اور آپ کی ذکر پاک کی محافل سجتی ہیں۔ تو آج ہم بھی اس نشست میں آپ کی سیرت پاک کے حوالہ سے آپ کی سوانح حیات کے چند گوشے پڑھنے کی، سننے کی اور سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی، اسم گرامی عبداللہ آپ کا نام، ابو بکر آپ کی کنیت، صدیق و عتیق آپ کے القابات۔ ابو بکر عربی زبان میں ابو کا معنی ہوتا ہے والا، اور بکر سبقت لے جانے والا، آگے بڑھنے والا۔ چونکہ آپ ہر نیکی کے کام کے اندر آگے رہے، ایمان لانے میں اول، ہجرت کرنے میں اول، جہاد کرنے میں اول، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال فرمانے کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، اور ایک اہل محبت نے بکر کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ بکر کے معنی ہوتے ہیں جو موسم بہار میں پہلی کونپل کھلتی ہے، پہلی کلی جو نکلتی ہے، اس کو بکر کہتے ہیں۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعثت کے موقع پر جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس معنی میں اسلام کی پہلی بہار، اسلام کی پہلی کلی، اسلام کے پہلے پھول جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صدیق و عتیق آپ کے لقب، عتیق کا معنی ہے جہنم سے آزاد۔ تو جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف لانے پر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ جہنم سے آزاد ہیں، اتق من النار۔ تو اس لیے آپ کا یہ نام کا حصہ بن گیا عتیق، جہنم سے آزاد۔ اور صدیق کا معنی اور صدیق آپ کا لقب سچا، سچے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب کی منشا سے، اپنے مالک کے عین حکم کے مطابق
زمین و آسمان کی سیر کر کے واپس تشریف لائے، جس کو اہل ایمان واقعہ معراج کہتے ہیں۔ جب حضور سفر معراج سے واپس آئے تو پیارے آقا علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اپنے سفر کا حال بیان کیا، تو لوگ اس معاملے کے اندر مختلف ہو گئے۔ تو ابو جہل جو اس معاملے کے اندر آگے تھا انکار کرنے والوں میں، وہ بھاگا ہوا گیا اور جا کے جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، پہلے تمہارے دوست، پہلے تمہارے یار جو تھے وہ زمین کی باتیں کیا کرتے تھے، آج آسمانوں کی باتیں کرنے لگے، میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، یہ عجیب تمہارے دوست ہیں۔ تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بات تم نے کیس سے سنی ہے؟ تمہارے دوست سے سن کر آیا ہوں، یعنی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم سے سنا ہے۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ بات تو نے میرے محبوب سے سنی ہے تو اس سے حیران کن بھی بات سنتا تو میں اس کو دل و جان سے مانتا کہ میرے محبوب نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچ ہی بولا ہے۔ تو اس واقعہ کی تصدیق کی بنیاد پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ تو آپ ابو بکر، صدیق اور عتیق کے نام سے آپ جاننے اور پہچانے جانے لگے۔ جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات، آپ کے مرتبہ و مقام کے حوالہ سے جہاں تک بات کی جائے تو اہل سنت کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے، انبیاء اور رسولوں کے بعد، نبیوں اور رسولوں کے بعد کائنات میں سب سے افضل جو انسان ہے وہ جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی بت پرستی نہیں کی، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی بے حیائی، فحاشی اور شراب نوشی کے معاملے کی طرف آپ کا قدم نہیں بڑھا۔ جس زمانے کے اندر یہ کام سر عام تھے، کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا تھا، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے کے اندر بھی آپ کا دامن جو تھا ہر قسم کے داغ سے مکمل پاک، صاف، طیب اور طاہر تھا۔ کون جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی بھی ہیں، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں اپنی بیٹی جناب سیدہ اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیش فرمائی۔ کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں، حضور کی ظاہری حیات میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پہ 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال فرمانے کے بعد حضور کے خلیفہ بھی بنے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پاک میں آپ کو حضور کے ساتھ دفن ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہوا۔ کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، کسی کو اپنا دوست بناتا تو جناب ابوبکر کو اپنا خلیل بناتا۔ کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابوبکر کے مال نے مجھے نفع دیا۔ کون ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ واقعہ ہر کسی کی زبان پہ عام اور خاص ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں نے اپنے اپنے مال پیش کیے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر کا آدھا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر کا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اب قیت لہم اللہ و رسولہ، عرض کیا حضور گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ جناب ابو بکر نے آج سے 1400 سال پہلے اہل سنت اور اہل ایمان کے عقیدے کی ترجمانی کر دی کہ ہمارا بھی یہی نظریہ اور عقیدہ ہے کہ حضور
جسمانی طور پہ تو ایک جگہ پہ تشریف فرما ہے، روحانی طور پہ جہاں چاہتے ہیں حضور چلے جاتے ہیں۔ تو جناب ابو بکر نے بھی یہی عرض کیا، حضور بیٹھے تو میرے سامنے ہو، بات آپ سے کر کے آیا ہوں، لیکن گھر میں بھی آپ کو چھوڑ کے آیا ہوں، حضور رہتے تو آپ یہاں پہ ہیں، لیکن روحانی طور پہ آپ جہاں چاہتے ہیں آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ شاید یہی وہ موقع ہوگا جب آپ نے اپنا سارا مال پیش کر دیا، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس معاملے کے بعد شاید ایسا ہو یا کسی اور موقع پر یہ بات ہو کہ جناب جبریل امین علیہ السلام میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اور ایک ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے اور اس کے اوپر کانٹے لگے ہیں بٹنوں کی جگہ پہ۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پاس آئے تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبریل آج یہ انداز کیسا، آج یہ انقلاب کیسا، آج یہ تبدیلی کیسی، ٹاٹ کا لباس اور بابول کے کانٹے، بٹنوں کی جگہ پہ کانٹے لگے ہوئے، یہ انداز کیسا؟ تو جناب جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، آج یہ لباس اس لیے پہن کے آیا ہوں کہ آج آسمانوں پہ تمام فرشتوں نے وہی لباس پہنا ہے جو تمہارے دوست ابو بکر نے لباس پہنا ہے، تو میں بھی اسی لباس کو پہن کے آپ کے پاس وہی اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں تاکہ ابو بکر کے لباس کے ساتھ موافقت اور مطابقت ہو جائے۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ بات بھی آپ کی سیرت کے حوالہ سے کئی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انگشتری عطا فرمائی، انگوٹھی دی، فرمایا ابو بکر یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ لکھوا کے لاؤ۔ جناب ابو بکر اس انگوٹھی کو لے کر نقاش کے پاس گئے تحریر کروانے کے لیے، لکھوانے کے لیے۔ جب نقاش کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا اس کے اوپر لا الہ الا اللہ کے ساتھ آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی لکھ دو۔ نقاش نے لکھ دیا، لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب پیارے آقا علیہ السلام نے انگوٹھی کو ملاحظہ فرمایا، حضور نے دیکھا تو اس انگوٹھی پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے آگے ابو بکر صدیق بھی لکھا ہوا تھا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر یہ زیادتی کیسی؟ میں نے تو لا الہ الا اللہ لکھوانے کے لیے کہا تھا، یہ ساتھ میں محمد رسول اللہ بھی اور ابو بکر بھی لکھا ہوا ہے، یہ اضافہ اور زیادتی کیسی؟ تو جناب ابو بکر نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ کے آگے محمد رسول اللہ تو میں نے لکھوایا ہے، میرے ایمان نے، میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ لا الہ الا اللہ سے اللہ کے نام سے آپ کے نام کو جدا کروں، تو یہ تو میں نے لکھوایا ہے، آگے والے نام کے اضافے کا مجھے نہیں علم۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں تو خالق کائنات نے جناب جبریل کو بھیجا، جاؤ جا کے میرے محبوب کو کہہ دو کہ ابو بکر کی محبت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے نام سے محمد کے نام کو جدا کرو، تو اللہ نے بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ محمد کے نام سے ابو بکر کے نام کو جدا کیا جائے۔ تو کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اور پھر قرآنی آیت بھی اس مفہوم کو یوں کر کے پیش کرتی ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 30 کا مضمون بھی کچھ اسی طرح کا ہی ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی یہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو اکثر اور جمہور مفسرین اور محققین کا یہی اصول اور ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ سچ لے کر آنے والے سے مراد آمینہ کے لال ہیں، اور سچ کی تصدیق کرنے والے سے جناب ابو بکر صدیق مراد ہیں۔ تو پھر یہ کہنے میں کوئی اچنبھا اور حیرانگی نہیں ہوگی کہ جناب ابو بکر صدیق کو نبی کائنات بھی صدیق فرما رہے ہیں، رب بھی آپ کو صدیق فرما رہا ہے، فرشتے بھی آپ کو صدیق کہہ رہے ہیں، اور کائنات والے بھی آپ کو صدیق ہی کہتے ہیں۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بارگاہ خداوندی سے نصیب ہوا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت کے اندر آئے تو خالق کائنات نے
زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پہ سرفراز فرما دیا۔ بقول اسی انداز کے ساتھ ہی ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو کھلے دل کے ساتھ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔